بھروسہ کانچ کی طرح ہوتا ہے، اگر ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ جڑ کر بھی دراڑیں چھوڑ دیتا ہے۔ محبت وہاں نہیں ہوتی جہاں خوبصورتی دیکھی جائے، بلکہ وہاں ہوتی ہے جہاں دل کی سچائی سمجھی جائے۔ جو تعلق عزت اور بھروسے پر کھڑا ہو، اسے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ کسی کو دل میں جگہ دینے سے پہلے دیکھ لو کہ کیا وہ وہاں رہنے کے لائق ہے۔ بہترین رشتہ وہی ہے جہاں دو لوگ ایک دوسرے کی خامیوں کو بھی قبول کر سکیں۔ رشتے خوبصورت تب بھی بنتے ہیں جب دونوں ایک دوسرے کے لیے وقت نکالیں۔ محبت وہ نہیں جو ضرورت کے وقت یاد آئے، بلکہ وہ ہے جو ہر حال میں ساتھ نبھائے۔ اگر رشتے میں اعتماد مضبوط ہو تو ڈوری میں بھی روئی فرق نہیں ڈال سکتی۔ محبت کا اصل حسن یہ ہے کہ دو لوگ ایک دوسرے کی خامیوں کے باوجود ساتھ رہنا چاہیں۔ ہر رشتہ اہم ہوتا ہے، بس یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کون کتنی دیر تک ساتھ نبھاتا ہے۔ جو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرے وہ محبت نہیں، مطلبی تعلق ہوتا ہے۔ جو تمہارے لیے وقت نہ نکالے وہ تمہیں اپنی زندگی میں اہمیت نہیں دیتا۔ محبت کا دوسرا نام صبر ہے۔ جو صبر نہیں کر سکتا وہ محبت نہیں کر سکتا۔ رشتے نازک ہوتے ہیں، انہیں الفاظ سے نہیں احساسات سے سنوارا جاتا ہے۔ جو رشتے خلوص پر بنتے ہیں انہیں وقت اور فاصلے کمزور نہیں کر سکتے۔ اگر رشتے کو عزت دو گے تو وہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی طاقت بن جائے گا۔ محبت میں سب سے خوبصورت چیز اعتماد ہے، جس کے بغیر ہر رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اگر مرد کو عورت سے خوشبو نہیں آتی، پھر وہ زندگی میں حسین مہک سے ابھی تک ناواقف ہے، کیونکہ من چاہی عورت کی خوشبو مرد دور سے محسوس کر لیتا ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو، چاہو تو سونے میں گزار دو۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دیتے ہیں۔ بابا جی فرماتے ہیں، میں نے دو انسان ہمیشہ پریشان دیکھے ہیں، ایک مخلص اور دوسرا وفادار۔ باقی منافق انسان ہر جگہ اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ اصل مرد عورت کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلنے دیتا، کیونکہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ عورت نازک ہے۔ جو مرد عورت کی صحیح معنوں میں قدر کرنا جانتا ہے، وہ اس کی آنکھ سے نکلنے والے آنسوؤں کو اپنی توہین سمجھتا ہے۔ حسین سے حسین عورت بھی اگر زبان دراز ہو تو مرد ایسی عورت سے دور بھاگتا ہے۔ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں، اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ اور پھر اللہ حقیقت دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی، ہر محبت کی، اور فرماتا ہے، بتا کون ہے تیرا میرے سوا؟ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کر دینے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ فتح کرنے کے لیے جنگ ضروری تو نہیں، حسن اخلاق بھی انسان کو جتا دیتا ہے۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی، مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتے ہیں۔ تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزلوں کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی بھی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ہی ملتے ہیں۔ جب آپ کو اپنی ذات کی قدر قیمت کی پہچان ہو جائے تو آپ کے بارے میں کچھ بھی کہا جائے آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔
بیٹے اگر اولاد نرینہ ہوتے ہیں تو بیٹیاں بھی اولاد نگینہ ہوتی ہیں، اور ان نگینوں کو کبھی ٹھیس نہیں لگنی چاہیے، چاہے وہ اپنی ہوں یا پرائی۔ عورت سے عشق ہو جائے تو بعد میں ذلیل ہونے سے بہتر ہے کہ آپ پہلے بیٹھ کر طے کر لیں کہ گرنا کس حد تک ہے۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ موتی کیچڑ میں گر کر بھی قیمتی رہتا ہے اور ڈھول آسمان پر چڑھ کر بھی بے قیمت ہی رہتے ہیں۔ خاندانی لوگوں کا وقت بدلنا ہے معیار نہیں، بد نسلوں کی قسمت بدلتی ہے لیکن اوقات نہیں۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو وہ اس کی بد نصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تقویر سے برباد ہوتا ہے۔ جہاں ماں نہیں رکھے جاتے وہاں شکوے نہیں ہوتے، گفتگو نہیں ہوتی، گزارشیں نہیں ہوتی۔ مرد ایسی عورت کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا جس عورت نے مرد کے ساتھ دو کام کیے ہوں، جس نے برے وقت میں مرد کا ساتھ نہ چھوڑا ہو، جس نے مرد کو ہمیشہ عزت اور احترام کیا ہو۔ کچھ انسان بچھو کی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، آپ چاہے ان کی جتنی مرضی نیکی کر لیں، آخر وہ ڈنگ ہی مار دیں گے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ شکر گزار بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی محبت کرتا ہے۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ہنسی میں خوشی پوشیدہ ہو، کچھ کہہ کے اس لیے بھی اونچے لگانے پڑتے ہیں کہ غم کا شور کسی کو سنائی نہ دے۔ شادی سے پہلے کے رشتے میں عورت کے پاس زیادہ طاقت ہوتی ہے اور شادی کے بعد مرد کے پاس ہوتی ہے۔ محبت میں سے اگر ہوس نکال دی جائے تو محبت بہن بن جاتی ہے۔ عجیب معاشرہ ہے، مرد بڑا ہو تو برداشت کرو اور اگر عورت بڑی ہو تو طلاق دے دو۔ خالی جیب والا مرد دنیا کی تمام عورتوں کے لیے بدصورت ہوتا ہے۔ بانو کہتی تھی کہ عورت کی خوبصورتی حیرت کا ایک لمحہ ہے جس میں مرد قید ہو جاتا ہے۔ شادی ہونا یا شادی کرنا میں بہت فرق ہوتا ہے۔ شادی ہونے میں مجبوریوں کا دبا عورت کی زندگی برباد کر دیتا ہے، جبکہ شادی کرنے میں خوشی کا معیار جنت کی طرح ہوتا ہے۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ دھوکہ دینے کے لیے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ زندگی کی ٹوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں، جب بھی لگتی ہیں یا کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہیں۔ بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے میں شرم محسوس نہ کرو، کیونکہ یہ سنت نبوی ہے۔